عشرہ اخیرہ میں تلاش کرو، یعنی ہے اسی میں آخری عشرے میں کسی نہ کسی رات. کیا مطلب کہ 10 راتیں جو ہیں ان میں تلاش کرو، اس میں کوشش کرو، عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو تاکہ وہ مل جائے. اور پھر ہوا یہ کہ 10 راتوں میں بھی کون سی رات ہے؟ تو متعدد صحابہ کرام کو خواب میں بتایا گیا. ایک صحابی کو بتایا گیا کہ طاق راتوں میں ہے، کسی کو 25 بتایا گیا، کسی کو 27، کسی کو 23 وغیرہ. بہت سارے صحابہ نے آ کے بتایا کہ ہمیں خواب میں اس طرح دیکھا ہے کہ لیلۃ القدر فلاں رات میں ہو. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام کے خواب سب کے سب ایک بات پر متفق ہیں، وہ یہ کہ طاق راتوں میں ہے، طاق راتوں میں ہے. سب کے خواب اسی پر متفق ہو گئے. اور مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم عطا فرما دیا کہ طاق راتوں میں ہے، لہذا اب تم طاق راتوں میں شمار کر وہ تلاش کرو، 21، 25، 23، 25، 27، 29 اس میں تلاش کرو. خواب کی وجہ سے نہیں، یاد رکھو خواب کوئی شریعت میں حجت نہیں ہوتا، خواب سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. اور جو لوگ خوابوں کی کشف کی بنیاد پر کوئی فیصلے کرتے ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں. حقیقت میں اس کے اوپر کوئی حجت، کوئی شریعت کا فیصلہ دار و مدار اس کا خواب پر کشف پر نہیں ہوا کرتا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تصدیق فرما دی کہ ہاں وہ یہ ہوگی شب قدر، کائے میں ہوگی؟ طاق راتوں میں. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا. صحابہ کرام کا خواب تو حجت نہیں تھا، لیکن نبی کا خواب حجت ہوتا ہے. اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جس رات شب قدر آئے گی اس سال، یعنی اس سال جس سال آپ یہ بات کر رہے ہیں، جس رات شب قدر آئے گی اس وقت اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس روز پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے. یہ صبح آپ نے اعلان فرمایا کہ جس رات شب قدر ہوگی اس رات تم پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے. کیا مانا؟ بارش ہوگی، کیچڑ ہو جائے گا مسجد کے اندر اور تم اس میں سجدہ کر رہے ہوگے. یہ صبح کا وقت ہے 20 تاریخ کا، 20ویں رمضان کا. اس وقت آپ نے اعلان فرمایا. صحابہ کرام فرماتے ہیں پورا آسمان صاف پڑا ہوا تھا، کوئی بدلی کا ٹکڑا بھی نہیں تھا. شام کو جب وقت شام کا آتے چاروں طرف سے گھٹائیں امڈی، بارش برسی، یہاں تک کہ مسجد نبوی کا فرش جو ہے وہ اس میں گیلا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی، آپ نے پیشانی مبارک زمین پر رکھی تو پیشانی مبارک پر پانی اور کیچڑ کے آثار نظر آ رہے تھے. اور یہ جو فرمایا گیا تھا کہ تم پانی اور کیچڑ میں سجدہ کرو گے، اس وہ رات میں یہ منظر نظر آ گیا. پتہ چل گیا کہ یہی رات شب قدر تھی. وہ تھی 21ویں شب. 21ویں شب کو یہ واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف راتوں یہ سے مختلف احادیث مروی ہیں، لیکن ساری روایات کو مد نظر رکھ کر بزرگوں نے جس بات کو صحیح قرار دیا ہے، راجح قرار دیا ہے، وہ یہی ہے کہ کسی ایک رات میں متعین نہیں ہے. کبھی 21 میں ہوگی، کبھی 23 میں ہوگی، کبھی 25 میں ہوگی، کبھی 27 میں ہوگی، کبھی 29 میں ہوگی. کسی سال کسی رات میں، کسی سال کسی رات. کہ وہ رات کون سی ہے؟ اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک ہی کی ایک شب، لیکن رمضان مبارک کی کون سی شب ہے؟ اس پر بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ 40 قول ہیں. چنانچہ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، میں نے وہ تفصیل تو نہیں پڑھی کہ 40 قول نقل، لیکن امام راضی نے جو 9 قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں.
ابن رزین رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کی پہلی شب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ ہے تابعین میں سے، اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا، رحمت اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ 17ویں شب ہے، یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا ہے، یوم الفرقان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ یہ 19ویں شب ہے۔ محمد بن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں حضور کے، ان کا قول ہے کہ یہ 21ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ 23ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ 24ویں شب ہے، اور اس کو میں ذرا اہمیت دیتا ہوں اس لیے کہ 24ویں شب جو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے ضمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے 24ویں اور 25ویں شب کا بھی معاملہ جڑتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ 25ویں شب ہے۔ اس کے بعد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ وہ ہے جن کو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اقرأہم ابی ابن کعب، قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی کہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم سورت کون سی ہے، اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہ فاتحہ، تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے علم کے ساتھ۔ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہیں وہ شاذ کے درجے میں ہیں، اور یہ گویا کہ اگر اجماع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ اور اس 27ویں شب کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 23ویں شب، لیکن 27ویں شب کے ضمن میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد ایک شاذ قول اور بھی ہے کہ یہ 29ویں شب ہے۔ تو یہ گویا کہ 9 ہیں اقوال، جن میں سے بعض جلیل القدر صحابہ کے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر غفاری، ابن عباس، ابی ابن کعب، لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجماع نہ کہا جائے تو 27ویں شب پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ لیلہ قدر اور لیلہ مبارکہ جو ہے اس کی برکات سے اور اس کی قدر و منزلت سے اور اس کے خیرات و حسنات سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں، اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان زیادہ، اور 27ویں میں اور بھی زیادہ۔ ویسے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھایا کرتے تھے کہ مجھ سے قسم لے لو کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں کی رات ہے۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں میں زندگی میں 2 مرتبہ شب قدر کو پایا ہے، اور دونوں مرتبہ 27ویں شب کو ہی پایا ہے۔ حضرت ابو الحسن ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھلی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہر سال میں شب قدر کو پاتا ہوں، اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر پہلا روزہ پیر کا ہو تو شب قدر 21 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کا ہو تو شب قدر 25 تاریخ کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جمعے یا منگل کا ہو تو شب قدر 27 کو ہوتی ہے، اور اگر پہلا روزہ جو ہے وہ اتوار یا بدھ کا ہو تو شب قدر 29۔ قرآن میں ذکر ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، تو یہ ہمارے لیے ایک اہم رات ہے، اور ہزاروں رات کے مقابلے میں ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کون سی رات ہے اس کا ذکر نہیں کیا، تو کہ ہمیں اور موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا، تو ہم یہ آخری عشرے میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں خصوصاً کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی آلٹرنیٹ، اٹ شوڈ بی آڈ ڈیز، یا 21ویں رات ہو یا 23ویں یا 25ویں یا 27 یا 29ویں رات، ان ایک راتوں میں ہوگا۔ اور کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ رمضان کبھی ایک دن لیٹ شروع ہوتا ہے، ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم
सब 10 रात अगर इबादत करेंगे सबसे बेहतर है, या खुसूसन जो ऑल्टरनेट नाइट्स है 21वीं, 23, 25वीं, 27th, 29th, तो हमें मौका मिलता है और इबादत करने का। लेकिन इस वक्त आप जब इबादत करेंगे आपका जो सवाब है वो कई ज्यादा होगा। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमें ढूंढना चाहिए कि ये रात जो है आखिरी अशरे में हमें ढूंढना चाहिए, तो कि इबादत करने का मौका है। और आम तौर पे इबादत करने का सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन खुसूसन रमजान में सवाब और मिलेगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि वो शैतान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान को कैद करे और रखता है, तो हमें और सवाब मिलेगा। और खुसूसन रमजान के अंदर आखिरी अशरे में और सवाब मिलेगा। और खुसूसन जो ऑल्टरनेट नाइट से 21वीं, 23, 25, 27, 29 इन रातों में और सवाब मिलेगा। इसीलिए हमें इन रातों में कोशिश करना चाहिए कि जागना चाहिए। सहाबा में ऐसे लोग हैं और ताबीन में भी जो अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कसम खाते थे कि लैलतुल कदर सिर्फ और सिर्फ 27वीं रात। और लोग उससे कहते थे इधर उधर खामखा टांगे न हिलाओ, बस ये तयशुदा रात है। और चारों मजहब के फुकाहा मैंने देखे कि वो कहते हैं कि आप खत्म कुरान अगर कोई उज़र न हो तो 27वीं को किया करें। नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारक में निशानियां भी बताई हैं। वो ऐसी रात है जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को लेकर नाजिल होते हैं, गलियों के मोड़ के ऊपर झंडे लगा दिए जाते हैं, रहमतें नाजिल होती हैं और ये फरिश्ते दुआ मांगने वालों की दुआओं पर आमीन कहते हैं, उनसे मुसाफा करते हैं। कैसे नूर की रात होगी भाई, लेकिन हमें यह नहीं पता कि वो रात है कौन सी। मगर अल्लाह ताला ने बंदों को महरूम भी नहीं रहने दिया, इशारा कर दिया। तो अल्लाह ताला ने बंदों को खुला तो नहीं बताया कि कौन सी रात लैलतुल कदर है, इसलिए कि जुस्तजू रहनी चाहिए, आगे बढ़ने की ख्वाहिश रहनी चाहिए। अगर बता देते तो लोग सारा साल आराम से सोए रहते, और जी लैलतुल कदर आएगी बस उस रात पे इबादत कर लेंगे। तो अल्लाह ताला ने चाहा कि मेरे बंदे जुस्तजू में तो लगे रहे, मगर एक इशारा कर दिया। वो इशारा क्या किया? फरमाया कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। वो जो रात होती है उसमें सलामती नाजिल होती है, रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। अब वो 10 बजे बरकतें शुरू होती हैं, 11 बजे शुरू होती हैं, 12 बजे, हमें इसका कोई पता नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, अल्लाह फरमाते हैं हिया हत्ता मतलाइल फज्र, ये जो बरकतें नाजिल होती हैं जब भी शुरू होती हैं ये मतला फजर तक रहती हैं, यानी शहरी का वक्त खत्म होने तक ये रहती हैं। लिहाजा एक दस्तूर मिल गया, हम हर रात में जब सहरी करने के लिए उठें, वो आखिरी लम्हात होते हैं, तो हम उस वक्त 2-4 रकअत तहज्जुद के पढ़ के दुआ मांगें और सहरी करें। और फिर सहरी कोशिश करें कि हम वक्त खत्म होने से आधा घंटा 20 मिनट पहले खत्म कर लें। और वो जो सहरी तक का वक्त है ना 15-20 मिनट का, ये बड़ा कीमती वक्त है। अगर हमने रमजान की हर रात में उन 15-20 मिनट में दुआ मांगी तो कोई ना कोई रात तो होगी ना कि जो लैलतुल कदर की होगी, और वो लैलतुल कदर की जो है बरकतें सहरी के वक्त तक रहेंगी। तो हमें गोया लैलतुल कदर में दुआ मांगने का और इबादत मांगने का सवाब मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लैलतुल कदर में सवाब हासिल कर सकते हैं आसानी के साथ। मुख्तलिफ बुजुर्गों से मुख्तलिफ इसकी चीजें मनकूल हैं, और हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि 17वीं रात बदर वाली रात लैलतुल कदर है। और वो कहते थे अल्लाह ने फरमाया है कि हमने कुरान को नाजिल किया, और दूसरी जगह फरमाया है कि वो रात जिसमें हमने फैसला कर दिया था मुसलमानों के गलबे का, तो वो कहते हैं कि वो वही रात थी जो फैसले वाली रात थी, यानी 17वीं रात। हज़रत ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि 24वीं शब है। हज़रत इकरमा रजी अल्लाह अन्हु कहते थे 25वीं है। और बाद सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम का ख्याल था कि ये 29वीं शब है। और सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम का एक बहुत बड़ा गिरोह और बहुत से उलमा की राय ये है कि ये 27वीं शब है।
اور اس پہ بعض حنفی فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ عوام کے لیے بس یہی بات ہے کہ وہ کوئی رات بھی عبادت سے خالی نہ رکھیں، لیکن 27ویں کو زیادہ عبادت کریں۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جس شخص نے تمام سال تہجد پڑھی اس کو لیلۃ القدر کہیں نہ کہیں ملی جائے گی۔ یا تو وہ اس لیے فرماتے تھے کہ لوگ واقعی سارا سال خدا کی عبادت کرتے رہیں، اور یا یہ کہ حضرت کا خیال تھا کہ سال میں وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اور ان کے اس قول کی تائید حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے بھی ہوتی ہے جو فتوحات مکیہ میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے شب قدر کی جہاں بحث کی ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نے اسے سارے سال میں دیکھا ہے، شعبان میں بھی دیکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں ربیع الاول میں بھی دیکھا ہے، اور رمضان میں بھی دیکھا ہے، اور اکثر رمضان میں مجھے یہ رات ملی، اور رمضان کے آخری عشرے میں بھی میں نے دیکھا، اور لکھا ہے انہوں نے کہ ایک دفعہ رمضان کے درمیان کے عشرے میں نے دیکھا۔ پھر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے جفت راتوں میں بھی دیکھا ہے، طاق راتوں میں بھی دیکھا ہے، سو مجھے یقین ہے کہ سارے سال میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ان حضرات نے لکھی ہیں، مگر اکثریت اسی طرف گئی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک علامت بھی بتائی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے صبح، وہ بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسے جیسے سمجھ لیجئے ایک تھال جیسے ہوتا ہے، جیسے پلیٹ ہوتی ہے، جیسے پرچ ہوتی ہے، کوئی بھی ایسی چیز، بس اس طرح تشت ہوتا ہے جیسے، ایسے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور غالباً حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ایسی ہے، بہرحال مسلم میں یہ روایت ہے۔ انسان اس کی نشانیوں کو جاننا چاہے، سمجھنے کے لیے شوق ہوتا ہے انسان کو، تو کن نشانیوں سے پہچانے کہ لیلۃ القدر کی فلاں رات تھی؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی روایات کو جمع کرنے کے بعد چند نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی چند نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی قوت الاضاءہ والنور فی تلک اللیلہ، اس رات روشنی کچھ انوکھی سی ہوتی ہے، لیکن یہ روشنی شہر میں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، یہاں تو لائٹنگ بھی بہت ہوتی ہے۔ اس روشنی کا اندازہ وہ کر سکتے ہیں جو لوگ شہر میں نہیں، صحرا میں ہیں، بادیہ دیہاتوں میں ہیں، جہاں لائٹنگ نہیں، وہاں اس رات کی روشنی یا نور کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری نشانی الطمأنینہ، اس رات جو انسان کو قلبی سکون محسوس ہوتا ہے اور بقیہ کسی رات پہ محسوس نہیں ہوتا۔ انشراح الصدر، شرح صدر انسان کا دل کس طرح خوشی کے ساتھ مسرور ہوتا ہے، کس طرح دل کا سکون انسان کو ملتا ہے جب وہ اس رات کی عبادت کرتا ہے، اور انسان طمأنینت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے جو بقیہ راتوں میں محسوس نہیں کرتا۔ تیسری نشانی ان الریاح تکون فیہا ساکنہ، اس رات نہ تو کوئی آندھی آئے گی اور نہ ہی کوئی زلزلہ آئے گا، پرسکون رات، ہوائیں بھی رکی ہوں گی، معمولی جس طرح انسان زندگی میں کبھی محسوس کرتا ہے کہ آج رات کتنی اچھی ہوا، اس انداز سے تھی کہ وہ ہوا بھی تھی اور کوئی شور و غل بھی نہیں تھا، اور کتنی پرسکون اور پرسرور تھی۔ وہ کیفیت اللہ تعالیٰ اس رات میں پیدا کرتے ہیں جو بقیہ راتوں میں نہیں ہوتا۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں جو ابن خزیمہ کی روایت ہے، لیلۃ القدر لیلۃ سمحہ، یہ رات بہت ہی پرسکون اور پرکیف رات ہوتی ہے، طلقہ، بالکل آزاد رات، کوئی گھٹن نہیں، کوئی تنگی نہیں، بلکہ انسان کو انتہائی شرح صدر نصیب ہوتا ہے، لا حارہ ولا باردہ، نہ ہی اس میں کوئی زیادہ گرمی کی شدت ہوتی ہے نہ ہی اس میں سردی کی شدت ہوتی ہے، یہ معتدل رات اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تصبح الشمس صبیحتها ضعیفة حمراء،
اس رات کے بعد جب سورج نکلتا ہے وائفۃ حمرا، اس کی سرخی بہت کمزور ہوتی ہے، شعاعیں نہیں ہوتی، سفیدی ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی، بعض دفعہ رب تعالیٰ نے ایک لوگوں کو خواب میں یہ دکھا بھی دیتے ہیں، جیسا کہ بعض صحابہ کو بھی دکھایا گیا تھا، اور جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دکھا دیا گیا تھا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ پانچویں نشانی، اس رات میں قیام کرنے کی لذت پورے رمضان کی راتوں کی لذت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھٹی نشانی بیان کی ہے، اور وہ کہا کرتے تھے واللہ، اور اللہ کی قسم، انی لأعلم ای لیلۃ ہی لیلۃ القدر، میں جانتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے۔ کیسے جانتے ہیں؟ التی امرنا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس رات کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، کس بات کا؟ بقیامها، کہ ہم اس میں قیام کریں۔ یہ لیلۃ صبیحۃ 27، یہ 27ویں رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے، اور اماراتها، اور اس کی نشانی یہ ہے ان تطلع الشمس فی صبیحۃ یومها بیضاء لا شعاع لها، جب 27ویں رات کے بعد 27ویں دن سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، اس کی سفیدی بس نظر آتی ہے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 179۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری روایت سنن ابی داؤد میں 1378 میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو کس طرح مثل قسطی، جس طرح ایک کھلا تھال ہوتا ہے، لیس لها شعاع حتى ترتفع، جب تک سورج بلند نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی شعب الایمان میں موجود ہے، ان سے بھی جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہی ہے۔ سید القراء ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قسم کھا کے فرماتے ہیں، کیا فرمایا قسم کھا کے؟ غور سے سنیے گا، فرمایا کہ واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اے مسلمانوں 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جمہور کا قول، جمہور کی رائے یہی ہے کہ اللہ نے لیلۃ القدر 27ویں شب ہی میں رکھی ہے۔